یہ تصاویر اگر کسی مغربی ملک کی ہوتی تو شاید اتنی حیرت کسی کو بھی نہ ہوتی، لیکن یہ سعودی عرب ہے، ایک قدامت پسند اسلامی معاشرہ۔ سوال یہ ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ شہزادہ محمد بن سلمان کے لیڈرشپ میں پچھلے کچھ برس میں سعودی عرب میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جیسے فیشن شوز، سپورٹس اور ڈپلومیٹس کے لیے شراب۔ آج کے اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب اتنا ڈرامائی انداز میں کیوں بدل رہا ہے اور وہ کس رخ جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ریاض میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ستاروں کی شرکت والا فلم فیسٹیول یا میوزک فیسٹیول، جس میں سروں کی دھن پر سعودی مرد و خواتین کو ناچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ مناظر ہیں جس سے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب واقعی تبدیل ہو رہا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں سعودی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے سعودی معاشرے اور پوری دنیا کے لیے ناقابل یقین تھے۔ شہزادہ سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق خواتین کو اہم ذمہ داریاں یا ان کو آزادی کے مواقع فراہم کرنا سب سے اہم بات ہے۔ اس کی شروعات 2019 میں ہوئی، جب خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے گئے اور اس کے علاوہ محرم کے بغیر باہر جانے پر پابندی ہٹا لی گئی۔ علاج معالجے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے خواتین کو مارکیٹ میں جانے پر پابندی ختم کر دی گئی، اور ان سب کے علاوہ خواتین کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنا، نہ صرف ملازمت کے مواقع فراہم کرنا بلکہ سعودی عرب میں خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کو پرکشش سیاحتی مرکز بنانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ آن ارائیول ویزا اور فری ہوٹلنگ شامل ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب کا رخ کریں۔ ریڈ سی کے شمال میں نیوم کے نام سے ایک جدید شہر بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس فیوچرسٹک سٹی کے اوپر $500 بلین لاگت آئے گی۔ سعودی عرب جیسے ملک جہاں کچھ عرصہ پہلے عورتوں کا گاڑی چلانا بھی ممکن نہیں تھا، وہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کا ایک نیا امیج دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کو ایک نئی راہ پر ڈالنے کے لیے کافی ایشوز پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان۔ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کا بھی اشارہ دے چکے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کی جو شرط ہے وہ فلسطین کا مسئلے کو حل کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بات بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں بات چیت کا پہلا دور بھی ہو چکا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سعودی ولی عہد اپنے ملک کو روایتی طریقوں سے ہٹ کر جدید طریقوں کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم روایتی طریقوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پر سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر ہے، اور نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری مسلم دنیا پر سعودی عرب میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر پوری مسلم دنیا پر ضرور پڑتا ہے۔ سعودی عرب کے اس تبدیلی کے پیچھے محمد بن سلمان کی سوچ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ سب اب ان کے دور میں ہو رہا ہے، تو تبدیلیاں صرف سوچ میں نہیں بلکہ پورے نظام میں لانی پڑے گی، اور خاص طور پر انسانی حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا۔